آپ حضرات نے نام سنا ہوگا سکندر ذوالقرنین کا۔ تاریخ میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت وسیع بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا تو اس وقت مشرکین مکہ اور مدینہ کے یہودی جو ہیں انہوں نے مل کر یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سکندر ذوالقرنین جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا فاتح بنایا تھا، اتنی بڑی حکومت دی تھی، آپ نبوت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس ان کے متعلق کوئی علم ہے؟ کیا آپ ان کی تاریخ کو جانتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، کہ اے پیغمبر ان کو جواب دیجئے کہ اب میں سکندر ذوالقرنین کا واقعہ آپ سے بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے متعلق فرمایا کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ان کو زمین میں ایک بہت سارا اقتدار دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہر قسم کا ساز و سامان عطا فرمایا تھا۔ تو بہت بڑے فاتح تھے، مغرب تک انہوں نے سارا علاقہ فتح کیا، پھر مشرق کی طرف چلے تو مشرق تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا۔ آج امریکہ 20 سال کی لڑائی کے بعد ایک افغانستان فتح نہیں کر سکا، اور دعویٰ کیا کرتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں۔ آج انڈیا کشمیر کی ایک چھوٹی سی ریاست کو فتح نہیں کر سکا، اور دعویٰ کیا کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی انڈین آرمی ہے، میرے پاس اتنا ساز و سامان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عجیب شان ان کو نصیب فرمائی ہوگی حضرت سکندر ذوالقرنین کو، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرب کی جانب فتوحات دیں تو مغرب تک کا سارا علاقہ اللہ نے ان کو فتح کروایا۔ مشرق کی طرف فتوحات دیں تو مشرق جہاں سے سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور وہاں جا کر آدمی دیکھتا ہے کہ بظاہر کوئی آبادی نہیں ہے، آگے جو ہے سمندر ہی سمندر ہے، تو وہاں تک سارا علاقہ اس دور میں، قدیم دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح کروایا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حامیہ ووجد عندها قوما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فتح کرتے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں آگے پانی ہی پانی ہے۔ تو اسی طرح پھر جو ہے مشرق کی طرف چلے تو پھر بھی چلتے اسی جگہ پہنچ گئے۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، پھر اسی طرح شمال کی طرف سفر کیا تو شمال کی طرف سفر وہ بھی بہت لمبا ہے، اور وہ سفر کرتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں آج کل جدید دور میں، جہازوں کے دور میں، ہوائی جہاز کے دور میں سائنسدانوں کا پہنچنا بھی مشکل ہے، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا۔ البتہ جب شمال کی جانب سفر کیا تو وہاں پہنچے تو ایک ایسی قوم کو پایا کہ لا یکادون یفقہون قولا، جو بات کو سمجھتے نہیں تھے، یعنی یاجوج ماجوج کے قریب پہنچ گئے۔ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے جو سلسلہ انسانی چلا اسی سے ہیں وہ بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا ایک عجیب مخلوق بنایا کہ ان کے اندر ظلم کا مادہ بہت زیادہ ہے، اور چیزوں کو ختم کر دینا، کھا جانا، یہ چیز ان میں زیادہ ہے۔ چنانچہ جو یاجوج ماجوج جو ہیں، ایک پہاڑ کی دوسری جانب 2 پہاڑ تھے، ان کے درمیان میں ایک درہ تھا جہاں سے یاجوج ماجوج داخل ہو کر ان پہاڑوں کی دوسری جانب جو ہے دوسرے انسانوں کی کھیتیاں جو ہیں وہ ختم کر دیتے تھے اور ان کا نقصان کرتے تھے۔ تو جب حضرت سکندر ذوالقرنین علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ساز و سامان دیا، اتنا طاقت دی،
تو آپ کو اللہ نے اتنا فتوحات بھی دیں، تو یہی دو پہاڑوں کے درمیان جگہ جو خالی ہے، جو یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان درہ ہے، آپ اسی کو کسی طرح بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اس طرح سے داخل ہو کر ہمارا نقصان نہ کریں۔ چنانچہ حضرت سکندر ذوالقرنین کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس وقت لوہے کی پلیٹوں کے ذریعے اور سیسا پگھلوا کر اس دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے وہاں پر اس جگہ کو بند کر دیا۔ چنانچہ یاجوج ماجوج پھر اب عام انسانوں میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کا قیامت تک راستہ بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عجیب طاقت ان کو دی تھی کہ اتنا بڑا خلا انہوں نے اس طریقے سے بند کیا کہ آج تک یاجوج ماجوج اس کو کھول کر دوسرے لوگوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہاں پر ایک عجیب بات سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ کے جملے میں طاقت رکھی ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک قیامت کے قریب آنے تک یاجوج ماجوج اس درے کو چاٹتے رہتے ہیں، کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ درہ ٹوٹتا نہیں ہے کہ جس درے کو توڑ کر وہ انسانوں میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ سارا دن اس کو توڑتے ہیں، پھر وہ درہ جب تھوڑا سا بچ جاتا ہے تو شام کو یہی کہہ کے واپس چلے جاتے ہیں کہ آج تو تھوڑا سا بچ گیا ہے، کل اس کو توڑ کر انسانوں کی آبادیوں میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ واپس چلے جاتے ہیں اور وہ درہ وہیں کا وہیں پھر دوبارہ نیا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ یہ درہ ٹوٹے اور یاجوج ماجوج نکلیں، قیامت کی بڑی اور آخری نشانی بن کر ظاہر ہوں، لوگوں کے اندر مل جائیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں گے کہ وہ انشاءاللہ کا لفظ بولیں کہ یعنی کل انشاءاللہ ہم اس بقیہ درے کو توڑ کر انسانوں میں داخل ہوں گے۔ تو اس طرح جب وہ انشاءاللہ کا لفظ بولیں گے تو انشاءاللہ کی کہنے کا فائدہ ان کو ملے گا کہ اگلے دن وہ درہ جو تھوڑا سا بچ جائے گا وہ ٹوٹ جائے گا، اس کو وہ توڑ لیں گے اور انسانوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جب انسانوں میں داخل ہو جائیں گے تو تمام دریا سمندر جو ہیں وہ پی جائیں گے، ہر چیز کھا لیں گے، کیونکہ ان کی آبادی اتنا ہوگی کہ انسانوں سے 9 گنا زیادہ آبادی۔ مثال کے طور پر یاجوج ماجوج اور دوسرے تمام انسانوں کو ملائیں تو کل آبادی کے 10 حصے کریں تو 9 حصے یاجوج ماجوج کے بنیں گے اور 1 حصہ انسانوں کا۔ اب یہ پوری دنیا کے انسان جو ہیں ان کی کتنا آبادی ہوگی، لیکن یہ یاجوج ماجوج کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ تو اس قدر کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جب وہ نکلیں گے تو ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یاجوج ماجوج جیسی قوم جو ہے وہ بھی اس دنیا میں ظاہر ہو چکی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ والے لوگوں کو ملا کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کافی عرصہ اس دنیا میں رہیں گے، ہر چیز جب کھا جائیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اللہ اب زمین کو ان سے پاک کیجئے۔ چنانچہ یاجوج ماجوج پھر بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، ہر طرف ان کی لاشوں کے انبار ہی انبار لگنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یاجوج ماجوج کی لاشیں جو ہیں پوری زمین کے اوپر پھیلی ہوں گی، حتیٰ کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں بچے گی جہاں یاجوج ماجوج کی لاش نہ پڑی ہو۔ یاجوج ماجوج جب اس قدر پھیلے ہوئے ہوں گے تو پھر ان کی لاشوں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش چلائیں گے جس سے زمین پاک صاف ہو جائے گی اور ان کی لاشوں کو اللہ تعالیٰ ان پر پرندے مسلط کر دیں گے، جو بڑی بڑی گردنوں والے پرندے ان کی لاشوں کو کھائیں گے اور زمین کو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک فرما دیں گے۔ جب زمین ان سے پاک ہو جائے گی تو انسانوں کے لیے وہی خیر و برکت کا زمانہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، ہر طرف خیر ہی خیر، ہر طرف برکت ہی برکت کا نزول ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے، یاجوج ماجوج کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو جب یہ سب سے بڑی بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو اس وقت گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو ہر طرف برکت ہی برکت کا نزول ہوگا اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی قیامت کی۔ تو اس برکت والا زمانہ 40 سال رہے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جو ہے ان کی وفات ہوگی، پھر مسلمانوں کو بھی وفات ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک مسلمانوں کے جسم پر ایک پھوڑا زہر ہوگا، جس سے ایسے ایسا مسلمان بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر کافر بچ جائیں گے، تو کافروں کے اوپر وہ قیامت کا زلزلہ نازل ہوگا، وہ قیامت کی سختی نازل ہوگی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سور کو پھونکنے کا حکم دیں گے، تو یہ زمین، یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، اور یہ قیامت کی سب سے آخری جو ہے نشانی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت اور قدرت حضرت سکندر ذوالقرنین کو دی تھی کہ انہوں نے اس وقت سے لے کر آج تک یاجوج ماجوج کو انسانی آبادی سے